معاویہ بن قرۃ عن ابیہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی راحۃ من مزینہ فبایعوہ وانہ لمطلق الازرار ثم ادخلت یدی فی جیبی قمیصی فمسست الخاتم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے والد سے حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، آپ کے والد فرماتے ہیں کہ ہم مزینہ قبیلے کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قمیص کے بٹنوں کو میں نے دیکھا، گریبان کو دیکھا، وہ کھلا ہوا تھا، اور میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گریبان سے ہاتھ اندر ڈالا، فمسست الخاتم، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والی جو مہر ہے اسے میں نے چھو لیا۔ یعنی حضرت معاویہ بن قرہ کے والد، حضرت معاویہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب گیا مزینہ قبیلہ کے ساتھ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی سب نے، تو میں نے موقع دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک گریبان وہ کھلا ہوا ہے، تو میں نے ہاتھ اندر ڈالا اور ختم نبوت کو اپنے ہاتھوں سے مس کر لیا برکت کے طور پر۔ یہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایسا معمول رہا ہے، دیگر اور بھی صحابہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی جو مہر ہے اسے حضور کے صحابہ چھو لیتے تھے اور اس کے اندر برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس کے اندر ایک تو اس چیز کا بیان موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک قمیص پر گریبان ہوتا تھا، اور اس پر بٹن وغیرہ جو اس طرح کے حساب سے ہوتے تھے۔ اکثر احادیث مبارکہ کے اندر ایسا ہے کہ بٹن وغیرہ بھی لگاتے تھے لیکن بہت کم ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ گریبان کو اس وقت بسا اوقات دھاگوں کے ساتھ باندھ دیا جایا کرتا تھا، اور بسا اوقات ایسا ہوتا کہ جو کھجور کے پتے ہیں، کھجور کی چھڑیوں کے جو پتے ہیں ان کے ساتھ بھی بسا اوقات یہ باندھ دیا کرتے تھے۔ تو یہ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قمیص کے اندر گریبان ہوتا تھا، اور اس ابو داؤد شریف کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی وقت اپنے گریبان کو کھول کر بھی رکھا کرتے تھے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی ضرورت کی بنا پر کہ گرمی کی شدت ہے، ہوا کی وجہ سے کہ ہوا لگے جسم کو، تو اگر کوئی اپنے گریبان کے بٹن کھول لیتا ہے، گریبان کو کھول لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی بخاری شریف کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے احوال موجود ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی بسا اوقات اپنے گریبان کو بند کر لیا کرتے تھے اور بسا اوقات کھول لیا کرتے تھے۔ یعنی ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے گریبان کے بٹن کھولے ہوئے ہیں تو برا بلا اسے کہتے ہیں، یا برا یا غلط سمجھتے ہیں، تو یہ اتنا غلط نہیں ہے جتنا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اسے سمجھا جاتا ہے۔ ویسے یہ دیکھیں کہ ایسے انداز میں رہیں کہ جس سے لوگوں کو ہم برے نہ لگیں۔ یعنی ایک آدھ بٹن بعض اوقات کھلا ہے، دو کھلے ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ اکثر عام طور پر بھی بندہ ایسے گھومتے رہتا ہے، پورا گریبان کھلا ہو تو یہ ذرا غیر مناسب ہے، ویسے ناجائز و حرام پھر بھی نہیں ہے۔ اور خصوصاً نماز کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے اندر اگر ہو سکے تو جہاں تک ایزی اور آسانی ہو
تو وہاں تک جو گریبان ہے بند کر دیں تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ اگر نماز کے اندر بھی گریبان کھلا ہو تو بہرحال نماز پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ نماز کے اندر اسے بند کر لیں۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لابس جبۃ رومیۃ ضیقۃ الکمین، کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رومی جبہ پہنا ہوا ہے اور اس کی جو آستینیں ہیں وہ بہت تنگ ہیں۔ ایسا جبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا کہ جس کی آستینیں تنگ ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا لباس بھی پہنا ہے جس کی آستینیں تنگ ہوتی تھیں۔ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ وضو کے لیے آپ بڑی تنگی سے اوپر چڑھایا کرتے تھے آستینیں، اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ آپ جبے کو اتار کر وضو کیا کرتے تھے، یعنی اتنی تنگ تھی کہ اوپر نہیں چڑھتی تھی۔ تو اگر کوئی اس طرح کا لباس بسا اوقات پہن لیتا ہے تو اس میں کوئی، یعنی یہ مردوں کے لیے جو سنت ہے تو یہ بھی سنت ہے کہ صرف بہت کھلا لباس پہننا یہ سنت نہیں ہے۔ یعنی جیسا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ آستینیں بہت کھلی ہونی چاہیے تو یہ سنت ہے، تو اگر کسی کی تنگ ہو جائیں تو یہ بھی خلاف سنت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی لباس بسا اوقات پہنا ہے کہ جس کی آستینیں تنگ ہوا کرتی تھیں، کہ وضو کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت تنگی کے ساتھ اوپر چڑھایا کرتے تھے یا بسا اوقات اتار کر وضو کیا کرتے تھے، یعنی ایسا لباس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا ہے۔ تو بہرحال یہ لباس کے متعلق چند ایک روایات اور احادیث سے بات تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لباس کے اندر معمول کیا تھا، اور مزید آگے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔